گھر میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن پاکستان پھس پھس کا استعمال کر رہا ہے آگ بجھانے کے لیے۔ آگ دو طرف ہے، عوام اور عدالت۔ مولانا فضل الرحمان سے بیک ٹو بیک دو میٹنگز ہوئی ہیں، ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ایک ہمارے محسن نقوی صاحب۔ وزیر اعظم صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سرکار کی طرف سے گئے تھے اور محسن نقوی صاحب اصل سرکار کی طرف سے گئے تھے۔ ابھی تک یہی محسوس ہوا ہے اس میٹنگ میں سے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ مزہ نہیں آیا۔ چلیں اگر مولانا مان بھی جاتے ہیں تب کیا ہوگا؟ مطلب کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق صرف اتنا پڑ جائے گا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اچکزئی صاحب یہ بول چکے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اگر کوئی ساتھ آئے یا نہ آئے، اور جب جدوجہد جاری رکھیں گے تو ظاہر عوام ہو یا عدالت ہو، دونوں کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کریک ڈاؤن کریں گے اور وہاں کورٹس کے ذریعے یا وہاں پر کورٹس کی ضرورت پڑے گی اور کورٹس بولیں گی نہ مزہ نہیں آیا۔ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو چھوڑا ہی اس لیے ہے کہ بیچ کے جو ان کے مسائل ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرے، اور ابھی دیکھیں پریشانی ابھر گئی اور محسن نقوی صاحب زرداری صاحب سے بھی ملنے چلے گئے اور پھر شہباز شریف صاحب بھی زرداری صاحب سے مل لی ہے۔ پھر محسن نقوی صاحب بلاول صاحب سے الگ ملے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیاسی کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے صرف اتنا ہوگا کہ سرکار کے جو اندر کے مسائل ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے، لیکن مسائل تو وہیں کے وہیں رہیں گے، وہ تو سالو نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے پنجاب میں جگہ مانگو تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ نہ جی مزہ نہیں آیا، نہیں دیں گے ہم یہاں کی جگہ۔ تو یہ یا تو وفاق میں وزارتیں لے لو، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں لینا نہیں چاہتی کیونکہ ان کو ڈر ہے یا ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر عوام کے جوتے پڑے تو ہمیں بھی پڑیں گے۔ چلیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی مان بھی جاتی ہے اور وفاق میں انہیں وزارتیں دے بھی جاتی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سرکار کے بولنے کے لیے منہ بڑھ جائیں گے، دو کے بجائے چار منہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے بلاول صاحب کی پارٹی میں کیا ویلیو رہ جائے گی؟ یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ بلاول صاحب نے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ وزارتیں نہیں لینی ہیں، اور جہاں بلاول صاحب اتنا سینسٹیو ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب سے ملنے کے بعد بلاول صاحب سے الگ ملنا پڑ رہا ہے محسن نقوی صاحب کو، اور اگر بلاول صاحب کی اس بات کو بھی اگنور کر دیا گیا وزارتیں نہ لینے والا، تو لازم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر مسائل ہوں گے جو کہ ایونچولی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نون لیگ کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو ہرٹ کریں گے۔ اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز مان بھی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ دینے کے لیے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مریم جو کرنا چاہ رہی ہے پنجاب پہ خرچہ کر کے پنجاب کو اپنے پاس سیکیور کر لے، وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بیچ میں انگل کرتی رہے گی۔ تو اب سوال تو وہی ہے، جو دو مسائل ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، عوام اور عدالت۔ اب آ جاؤ مسائل پہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کلیئر بول چکے ہیں کہ عدالتوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلتیں ہیں اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے، اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ کیا پالیسی میکرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ریاست کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے؟ عدت والے کیس میں فیصلہ سنانے والے سیشن جج صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر زندہ رہا تو 10 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ کر دوں گا، لیکن وہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کہتے ہیں، جن کو ابھی پروموٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کے اوپر کوئی بھی دباؤ نہیں تھا اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوئی ہے میرے اوپر۔ یا میں تھوڑا سا پاز لوں گا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ سندھ میں مینجمنٹ نہیں ہو رہی، یہ اس لیے ہے کیونکہ سندھ میں ریزسٹنس نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سندھ کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک اونٹنی بیچاری نکل پڑی کس کھیت میں، وہاں کھیت کا مالک آیا جو اس علاقے کا بوتار ہے، اس بوتار نے بیچاری اونٹنی کو اس کے کھیت میں چلنے کی سزا دے دی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ سوچیں اس کو دیکھ کے کیا باقی اونٹ یا باقی اونٹنیاں جو ہے وہ ڈر جائیں گی کہ ہمیں اب اس بوتار کی کھیت میں نہیں جانا چاہیے؟ سوچ دیکھیں آپ۔ اچھا چھوڑے سوچ کو، حالت دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی۔ اس درندے کو گرفتار کرنے کے بجائے کوئی 3 لوگ گرفتار کر کے آئی ہے سندھ گورنمنٹ، اور وہاں کے جو اونٹ کا مالک ہے جس کی اونٹنی کا پیر کاٹا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ان تینوں کی شناخت کر لیں۔ کیوں کریں بھائی وہ غلط لوگوں کی شناخت؟ لیول دیکھ رہے ہیں آپ، کیا پرواہ ہے کسی کو سندھ یا سندھ میں جو ہو رہا ہے اس کی؟ بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں، گم ہو کے اغوا ہو جاتی ہیں اور پھر سالوں تک گم رہتی ہیں، نو بڈی کیئرز۔ بڑا ہو یا چھوٹا صحافی ہو مارے جاتے ہیں، نو بڈی کیئرز۔ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ملک کے چلانے
والوں کی جو مصلحتیں ہیں اس میں پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا حصہ ڈالتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں۔ ہاں، تو جوڈیشری کی بھڑکی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اوپر سپریم کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے۔ چلیں، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے دے بھی دے ایسے ویسے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے جائیں گے، اور جیسا ہمیں نظر آیا سائفر کیس ہو یا لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹریبونلز بنائے تھے وہ فیصلے ہوں، دونوں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ اکتوبر تک آپ سکون لے پائیں گے، ان کو ڈیلے کر پائیں گے، کیونکہ اکتوبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں عوام پہ۔ آپ بجٹ سائن کریں گے، ادھر سے لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب آ کے کتنا بھی عوام کو تسلی دے دیں، عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کو نظر آ رہا ہے۔ اس مہینے کے شروع میں ہی ہماری گورنمنٹ کو پیٹرول 14 روپے کم کرنا تھا یا گھٹانا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں ریٹ بہت کم ہو گئے تھے، لیکن صرف 4 روپے کم کیے انہوں نے، اور پتہ تھا کہ بجٹ اتنا بھاری آئے گا تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، تو اس لیے پھر آج ہم نے دیکھا کہ 10 روپے پیٹرول پہ کم کر دیے، لیکن وہیں 5 روپے 72 پیسے یعنی کہ تقریباً 6 روپے بجلی مہنگی کر دی۔ چائنا سے کچھ نہیں ملا آپ کو، چاہے وہ ٹیررزم سے حوالے سے ہو یا انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو۔ سعودی عرب سے آپ کو کچھ نہیں ملا ہے، صرف آسرے ملے، اور دوسرا کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں ہے جب تک امریکن کے الیکشنز نہیں ہو جاتے۔ الٹا آپ یوکرین کے پیس سمٹ میں نہیں گئے، کیونکہ ایک کو مناؤ تو دوجا روٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے چائنا کو تو آپ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سمٹ میں نہ جا کے، لیکن ظاہر ہے امریکہ کو تو یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی، اس کے اثرات اب نظر آئیں گے۔ اوپر سے بائیڈن کی حرکتیں دیکھ کے یہ یقین ہونے لگ گیا ہے کہ بائیڈن تو نہیں جیت رہا، ٹرمپ نے ہی جیتنا ہے۔ اور جب تک امریکن الیکشنز نہیں ہوتے تب تک آپ سے آئی ایم ایف بھی ایگریمنٹ نہیں کرے گا، تو پھر تب تک جب تک آپ کی مرضی کا کوئی سیٹ اپ آئے تب تک آپ عوام کو کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ سونے پہ سہاگا، پیسہ خرچ ہوگا فائر وال پہ، سونے پہ سہاگا، ٹیررزم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، سونے پہ سہاگا یا سونے پہ ڈبل سہاگا، آپ کے دوبارہ ایل او سیز پہ ٹینشنز شروع ہو گئی ہیں لائن آف کنٹرول پہ۔ خبریں اچھی نہیں ہیں، خبریں یہی ہیں کہ انڈیا از پلاننگ سم تھنگ دیئر، اور پاکستان بھی فل تیاری ہے پاکستان کی بھی ریٹیلیٹ کرنے کی۔ اب آپ سوچیں، ایک طرف آگ ہے مہنگائی کی، دوسری طرف آگ ہے قانون کی بالادستی کی، لیکن سیاستدان لگے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے زیادہ جگہ مل جائے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے ہوں جن کو پنجاب میں وزارتیں چاہیے، چاہے وہ نون لیگ والے ہوں جن کو کسی طریقے سے پنجاب میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ اور جب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ہے تو وفاقی حکومت میں بھی اپنی جگہ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے ایکنک میں ہمارے وزیر خزانہ کو ہٹا کے پرائم منسٹر خود چیئر بن گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی موقف ہے کہ کسی طریقے سے تھوڑا سسٹم چلے تاکہ عمران خان صاحب اور تھکیں۔ آل عمران خان ہیز ٹو ڈو رائٹ ناؤ، یا عمران خان صاحب ہیز ٹو ڈو رائٹ ناؤ از ڈو نتھنگ، جسٹ واچ دیم کولیپس آن دیئر اون۔ بٹ بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے لیے، اور پیشنس کی امید لگانا ایک جیل میں بیٹھے ہوئے انسان سے یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، وہ بھی تب جب وہ 1 سال جیل میں گزار چکے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں تھوڑا اور ٹائم مل جائے، شاید پنجاب میں مریم نواز شریف کی کاوشیں کچھ رنگ لے آئے، پھر تو کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ کے پی میں بھلے پھر پی ٹی آئی اسٹرانگ رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر چیزیں آ کر بالکل سر کے اوپر پہنچیں تو صرف نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے وہاں الیکشنز کروا لیں گے۔ عمران خان صاحب شاید اس بات پہ مان بھی جائیں، کیونکہ وہ بھی تھکنا شروع ہو چکے ہیں، اور اگر مان گئے تو بس پنجاب مریم کے حوالے، سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے، وفاق اور کے پی کے پی ٹی آئی کے حوالے۔ اس سے کورٹ سے بھی لڑائی اینڈ ہو جائے گی، کیونکہ کورٹ سے لڑائی بظاہر تو آپ کی پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کرنے سے جڑی ہوئی ہے، ناٹ بیکاز کہ کورٹس وانٹ ٹو سیو پی ٹی آئی، مگر بس کورٹس کی بس ہو چکی ہے، وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے سیاسی فیصلے نہیں لینا چاہ رہی۔ لیکن میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، آگ لگی ہے معیشت اور قانون کی بالادستی کی، اور آپ سیاست کا پھس پھس لے کے گھوم رہے ہو۔ میری سجیشن ہے کہ اس وقت ہم سب سارے کے سارے پھس پھس اٹھا لیتے ہیں، اور اس وقت تو عید کے کپڑے استری کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور عید کے بعد یہی پھس پھس اپنے منہ پہ ماریں تاکہ کچھ ہوش آئے۔